أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ذوالقرنین کی حقیقت کیا تھی، اس کے متعلق دریافت کی تلاش تھی. قرآن کے نزول ہونے کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والے جاننے والوں کا مطلب، مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کہ وہ رسول حق ہیں یا نہیں ہیں، یہ جاننا مقصد تھا. لیکن حق کو قبول کرنا مقصد نہیں تھا، یا بعض حق کو جاننے کے بعد دین اسلام کی حقانیت کو جاننا بھی تھا. اس کی تفصیلات اس سے پہلے گزر چکی. مختصر خلاصے میں جو چیز گزری ہے، ذوالقرنین اس دنیا کا ایک انسان ہے جو سکندر اعظم سے مشہور ہے، بادشاہ ہے، نبی نہیں ہے. بادشاہت بھی دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک، لیکن ایسا بادشاہ ہے عدل و انصاف والا، ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں. سارے انسانوں کو حق کا راستہ دکھلانا اس کا مقصد تھا، اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا مقصد تھا، اللہ کی رضامندی کے لیے. وہ کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے. اس لیے اللہ کے اسماء میں سے حق تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، بات ایک ہی ہے. ساری کائنات کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کو، اسی حق سے حقیقت ہے. لفظ حق جو ہے، حقیقت کا لفظ وہی ہے کہ یہ باتیں فرضی کہانی نہیں ہیں. انبیاء میں سے ایک نبی گزرے، پیغمبر سلیمان علیہ السلام، جو ساری دنیا کی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی، نبوت کے ساتھ، پیغمبری کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرما دی تھی. بلکہ اس دنیا میں رہنے والی وہ قوم جو ہر وقت ہمیشہ انسانوں کو دیکھتی ہے، لیکن انسانوں کی نظریں ان کو پکڑ نہیں پاتے، نہیں دیکھتے، یعنی جنات، اجنہ کے اوپر بھی تھی. وہ تو پیغمبر تھے، پیغمبری خاندان سے تھے. یہ ذوالقرنین نہ پیغمبر تھے، نہ پیغمبروں کے خاندان سے تھے، ایک عام انسان تھے. حضرت وہب بن منبہ کی روایت کے مطابق ایک بوڑھیا کے فرزند تھے. وہ اکلوتے تھے، ساری قوم سے الگ تھلگ ہو کر دینداری کے اوپر زندگی گزارتے رہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو حق پر لانا چاہتے تھے.
صرف اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اس ضمن میں کئی چیزیں بیان کی جا چکی، گزر چکی۔ تو ان کی زندگی کے 3 واقعات کو اللہ نے اس کلام پاک میں ذکر فرمایا، ان کے تذکرے کو ذکر سے، عبادت سے، ثواب کے ساتھ بھی جوڑ دیا، چونکہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ دوسرا مختصر سا حصہ ہے، تفصیلات کیا ہیں اس کی یہ نہیں، لیکن کچھ ایسا ہوا۔ لفظ کذالک سے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلی منزل جہاں سورج ڈوبتا ہے، جس کی تفصیل کل گزر چکی، اس منزل تک پہنچے تھے۔ وہاں پر ایسے لوگوں کو پایا تھا جو حق پر نہیں تھے، بت پرست تھے، ان کو حق کا راستہ دکھلایا، نہ ماننے والوں کی سرکوبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم انہیں دیا تھا الہام کے ذریعے سے، اور یہ بھی بات بتا دی کہ ہر قسم کے اسباب جو ہو سکتے ہیں ان کے مقصد کی تعمیل و تکمیل کے لیے دنیاوی فطری تقاضوں کے ذریعے سے۔ فطری تقاضے، آپ کو پیاس لگ رہی، پانی جہاں موجود ہے وہاں جانا پڑے گا، یہ فطری تقاضا ہے۔ پیاس لگی، پیاس مٹانے کے لیے ارادہ کر لیا، آپ کے سامنے آ گیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پانی جہاں پر ہے وہاں جانا پڑے گا، یا کسی سے کہہ کر منگوانا پڑے گا۔ یہ فطری طبعی اسباب ہیں جو بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اسباب کو اپنی طرف سے ان کے لیے عطا فرما دیے تھے، آسان کر دیے تھے۔ تو اس کی تکمیل کے بعد ان کا سفر شروع ہوا۔ ان کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو دنیا کے اس جانب پر، یعنی مشرق کی طرف، جس جانب سے سورج نکلتا ہے، اس جانب کی جہاں تک انتہا سمجھ میں آتی تھی وہاں تک پہنچے تھے۔ یہی جہاد کرتے ہوئے، حق کا راستہ دکھلاتے ہوئے، انسانوں کو باطل پرستی سے دور فرماتے ہوئے، ان اسباب کے ساتھ پھر پلٹے ثم اتبع سبابا۔ وہ اسباب، وہ سارے کے سارے، یعنی فوج، ہتھیار، بہت بہت بڑی فوج اور ساز و سامان کے ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کو اختیار کرتے ہوئے بالآخر پہنچ گئے جس جانب سے سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبنے کے مقام کی طرف، یعنی مغرب کی طرف نکلے تھے۔ اب مشرق کے جانب کا حصہ بھی طے کیا۔ اس درمیان میں کیا کیا ہوا، کتنی چیزیں ہوئیں، کتنا فاصلہ گزرا، کتنا زمانہ گزرا، 20 چیزیں ہوئیں، وہ تمام کی تفصیل نہیں ہے، تفصیلات بتانا مقصد نہیں ہے۔ حق کو سمجھنا، حق کو اختیار کرنا، حق پر رہنے والے کے لیے جب جڑ جاتا ہے تو اس کا رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس امت کو بھی جگہ جگہ بتلا دیا گیا ہے، سب سے پہلے فرائض کی تکمیل میں لگ جاؤ، فرائض کو قبولیت کا درجہ دینے کے لیے سنتیں اور نفلوں کے ساتھ لگ جاؤ، ہر چیز میں، چاہے تمہارا طریقہ زندگی مالی اعتبار سے ہو، یا صرف نمازوں یا روزوں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو، تو ایک منزل پر تم بھی پہنچو گے کہ تمہاری وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ نظر میں بن جاتا ہوں، تمہاری زبان جس سے تم کہتے ہو، تمہاری زبان میں بن جاتا ہوں، یعنی زبان تمہاری، فرمان اللہ کا، نظر تمہاری، نظر اللہ کی، تمہارے ہاتھ جس سے تم کسی چیز کو پکڑتے ہو وہ میں بن جاتا ہوں۔ تائید خداوندی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے قریب تک بندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمہارے پیر بھی میں بن جاتا ہوں، یعنی چلو گے تم
اس مقصد کو چلنے کے لیے، چلانے کے لیے جو چیز ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ کیفیت ان کے اندر تھی. ایک عام انسان تھے. دین نے، شریعت نے جو چیزیں احکام لگا کر ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا اور کرنا ہی دین اسلام کو ہے. اس دنیا کی کسی چیز سے منع نہیں کیا، لیکن فکر، سمجھ، عقیدہ صحیح اور درست رکھو تو تمہارا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. ساری کائنات کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد پیدا کرتے رہے. پیدا کرنے کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا انسانوں کے اوپر. پھر فرمایا جتنی کائنات کو بنا دیا سب کچھ اے انسان تیرے تابع. لیکن اس چیز کو سمجھ کر اس کے ساتھ جڑنا، بس اس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. تو ساری کائنات کا مقصد آخری انسان ہے. تو پھر انسان کے بعد کیا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے. چنانچہ یہ ذوالقرنین سورج کے طلوع ہونے کے مقام تک، منزل تک پہنچ گئے. یعنی اس جانب سے اس جانب کا سفر بھی طے کر لیا. خالی سفر کرتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زک 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 چلے گئے، ایسا نہیں. پرواز کرتے ہوئے جا کر منزل پہ پہنچ گئے، ایسا نہیں. ایک مقصد کی تعمیل اور تکمیل کرتے ہوئے چلے. چنانچہ وہاں بھی اسی طرح جیسا کہ کل والے سفر کے اندر تفصیل تھی، وہاں بھی ایک قوم کا سامنا ہوا. وہ قوم کی مختصر سی وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. ایسی قوم تھی کہ اس قوم میں اور سورج کے طلوع ہونے میں، یعنی زمین اور آسمان، وہ انسان اور دنیا کے اندر بیچ میں کوئی ستر پوشی نہیں تھی. یعنی جیسا پیدا ہوئے اسی طرح رہا کرتے تھے. کپڑا لتا کچھ نہیں تھا، یہ رہا کرتے تھے. اب ان کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ قریب قریب ایسا ہی ہوا جیسا کل کے واقعات میں، یعنی حق کی دعوت ان کو پیش کی، حق کے اوپر لایا، انکار کرنے والوں کی سر کو بھی کی گئی. پھر فرمان خداوندی بتلا دیا گیا کہ دیکھو سزا تو دنیا میں بھی ملے گی، اس کے اثرات، نحوست کے اثرات دنیا میں بھی ہوں گے. پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے. ان تمام چیزوں کی تفصیل کرتے ہوئے اللہ نے یہاں ذکر کر کذالک، بالکل اسی طریقے سے اس قوم کے ساتھ بھی نمٹے اللہ. یہ ذوالقرنین جیسا کہ سابقہ قوم کے ساتھ نمٹے تھے، اس کا خلاصے کے طور پر ابھی میں نے ذکر بھی کر دیا. تیسرا واقعہ اس کے بعد یہ ہے، اور نمٹتے بھی کیسے نہیں تھے. وقد احطنا بما لدی خبرا، ہر قسم کا تجربے نام کی چیز، اسباب اس کو تعمیر و تکمیل کرنے کی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عطا کیا تھا. آپ جائیں گے، پانی حاصل کریں گے، پیاس کے لیے پانی ملیں گا، اللہ نے دیا. اس لیے حکم ہے آپ کو مسلمان کے لیے خاص طور پر ہر کام بسم اللہ سے شروع کرے. تکمیل ہو جاتی ہے تو الحمدللہ کے اوپر ختم کرے. یہ شکر بجا لانے کا طریقہ ہے. وہاں بھی ذکر کر فرما دیا تھا اللہ نے، یہ سب کچھ ہوا ہماری تائید سے، ہماری مہربانی سے، چونکہ وہ بندہ ہمارے لیے ہو گیا تھا، للہیت پیدا کیا تھا. رب رب سے کہتا نہیں تھا، رب والا ہو گیا تھا، اسی کو ربانی کہتے ہیں. تو اللہ کے ہاتھ نہ بما لدی خبر، ہر قسم کا تجربہ، ساری چیزیں ہم نے ان کو مہیا کر دی تھیں. تو اب ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں، شکست کھانے کا مسئلہ ہی نہیں. پھر ان کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو آخری اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، جو قیامت کی علامتوں کے اندر بھی ہے، جو یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، ان سے نمٹنے کا تذکرہ ہے. پھر یہ قوم جس کو روک لگائے رکھی تھی ذوالقرنین کے ذریعے سے،
ابھی تک لگی ہوئی ہے. اور یہ بھی فرمایا تذکرہ آئے گا اب اس کے بعد اس میں، یہ اللہ کا فرمان ہے، حق ہے. پھر یہ ساری دنیا کی قوموں کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گی قوم، لیکن دنیا کے 4 مقامات محفوظ رہیں گے. مکے کے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے یاجوج ماجوج، مدینے کے حرم کے حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے، بیت المقدس کے ایریے میں جو حرم کا ایریا ہے وہاں داخل نہیں ہو سکیں گے. وہاں کے رہنے والے انسانوں کو تکلیف گزند بھی پہنچا نہیں سکیں گے. اور مقام طور جہاں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے، یہ 4 علاقے محفوظ رہیں گے. ماں باقی دنیا کا ہر انسان چاہے کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، بچ نہیں پائے گا. بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، ظلم و زیادتیوں کو سہنا پڑے گا. تب حضرت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمائے گا. پھر وجوہات بنیں گے. یہ یاجوج ماجوج کی ظلم و زیادتی جو کسی زمانے میں ہزاروں 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 سال پرانی ہے، جب ہوئی تھی انسانوں پر مہربانی کروایا اللہ نے ذوالقرنین کے ذریعے سے، سد یاجوج و ماجوج کو آپ نے کیا. اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئیں گی. سبحان اللہ.